وقت نہ سب کا بدل جاتا ہے. انسان کو کبھی بھی اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ یار میرے پاس اتنا ہے. وقت نہیں لگتا ہے، انسان کی دولت ختم ہو جاتی ہے. غرور اس کا مٹی میں مل جاتا ہے، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ چکنا چور ہو جاتا ہے. میں بتاؤں آپ کو، ایک انسان تھا، بہت زیادہ امیر تھا، بہت زیادہ مالدار تھا. اس کے دروازے پر یار کوئی فقیر جاتا تھا نا، اس کو ذلیل کر کے بھگا دیا کرتا تھا. رمضان شریف کا ٹائم چل رہا تھا، ایک فقیر اس کے دروازے پر آ گیا اور اس فقیر نے نا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر آواز دی کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، مجھے کچھ سامان دے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے، ہے کوئی ایسا؟ تو اس کی جو بیوی تھی نا، اس کی بیوی نے تھوڑا سا سامان لیا پلیٹ میں اور باہر لے جا رہی تھی نا، تو اس نے روک لیا. کہا کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا دروازے پر فقیر ہے. کہا تم اس طریقے سے روز لے جاؤ گی؟ یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، روز اس طریقے سے فقیر آئیں گے دروازے پر، تو تم روز لے جاؤ گی؟ اس نے کہا کوئی کمی تو نہیں ہو جائے گی؟ ہم لوگ مالدار ہیں، ہمارے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور ہم اگر اس کو دے دیں گے تو ہمارے مال میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی. اس نے کہا بات سنو، یہی رکھو اور کوئی ضرورت نہیں اس کو دینے کی. اس نے پھر دروازے سے آواز دی، ہے کوئی جو مجھے کھانے کے لیے کچھ دے؟ وہ غصے میں دروازے پر آیا، آنے کے بعد دروازہ کھولا. کہ تمہیں ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ میں نے تمہیں کیا بتایا؟ آگے بڑھ کے دیکھو. یار رمضان شریف کے موقع پر ایسا کوئی انسان نہیں ہوتا ہے نا جس کے کھانے کے لیے نہ ہو. رمضان شریف کے ٹائم پر کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو گھر سے واپس نہ گھمانا، گھر سے ایسے مت لوٹانا. ہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. یار اس نے کیا کیا؟ کہا تمہیں ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ میں تمہیں منع کر دیا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے. حالانکہ اتنا مالدار تھا کہ اس کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا. لیکن یہی ہوتا ہے، ایک بخیل انسان ہوتا ہے، ایک سخی انسان ہوتا ہے. اللہ بخیل کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ سخی انسان کو پسند کرتا ہے. ہاں حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، حضرت حاتم تائی نا، ان کے 10 دروازے تھے، 10 دروازوں سے وہ دیا کرتے تھے مانگنے والوں کو، اتنا دیا کرتے تھے، بڑے سخی تھے. مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کو سخاوت نہیں کہتے ہیں. یار اس کو سخاوت نہیں کہتے ہیں. سخاوت اس کو کہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک دروازے سے دیا کرتے تھے اور اتنا دیا کرتے تھے کہ دوبارہ مانگنے والے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہاں سخاوت اس کو کہتے ہیں. وہ انسان تھا نا، اس نے کہا آگے بڑھ کے دیکھو. اس نے کہا یار تھوڑا سا کچھ دے دو، کچھ تھوڑا سا دے دو نا، میں کھا لوں گا. نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس نے پیٹ پر لات مار دی. غریب انسان کے پیٹ پر جیسے ہی لات لگی نا، وہ غریب انسان زمین پر گر گیا. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے نا میں خوش ہوں، اس طریقے سے اگر خوش رکھنا چاہتا میں خوش ہوں. اتنا کہتا ہوا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا چلا گیا. کچھ دنوں تک ایسے ہی ماحول رہا، اور کچھ دنوں کے بعد یہ جو امیر انسان تھا، جس کو گھمنڈ تھا اپنی دولت پر، جس کو ناز تھا اپنی دولت پر کہ میں بہت بڑا مالدار انسان ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی دولت گھٹنا شروع ہو گئی، اس کو نقصانات ہونا شروع ہو گئے. اس کے جو کام تھے، کام میں نقصان ہونے لگے، دولت گھٹنے لگی، اور یہ مقروض ہو گیا، اس پر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا. یہاں تک نوبت آئی کہ بیوی کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تھا. اتنا زیادہ غریب ہو گیا، اتنا زیادہ اب یہ کمزور ہو گیا. ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی کہ اگر مجھے کھلا سکتے ہو تو رکھو اپنے یہاں، ورنہ مجھے طلاق دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گی، تم مجھے چھوڑ دو. نوبت یہاں تک آئی، اس نے طلاق دے دی کہ جا جس سے چاہے اس سے نکاح کر لے. عورت نے کچھ دنوں کے بعد ایک انسان سے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد وہ خوشی خوشی رہنے لگی. وہی ایک دن وقت ایسا آ گیا کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، اور رمضان شریف کے مہینے میں آپ کو معلوم ہے نا، فقیروں کی لائن در لائن چلتی ہے. اسی طریقے سے یہ عورت بیٹھی تھی روزہ کھولنے کے لیے، اور اس کا شوہر بھی دوسرا والا، جہاں سے دوسری بار شادی ہوئی وہ بیٹھے تھے سب لوگ روزہ کھولنے کے لیے. کیا دیکھا کہ ایک آواز آئی دروازے سے، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، ہے کوئی انسان جو مجھے کچھ دے؟ اس عورت نے تھوڑا سا سامان لیا، پلیٹ میں رکھا اور چلنے لگی. تو اس کے شوہر نے نا اس کو روک لیا. کہاں جا رہی ہو؟ کہا وہ دروازے سے آواز آ رہی ہے نا، دروازے پر ایک مانگنے والا کھڑا ہے، میں سوچتی ہوں تھوڑا سا سامان اس کو دے دوں. اس کا شوہر کہتا ہے ارے تو تم اتنا کم کیوں لے جاتی ہو؟ لو یہ بھی لو، یہ بھی لو.
بہت زیادہ اس نے ایک پلیٹ میں بہت زیادہ سامان رکھ دیا اور کہنے لگا کہ جاؤ اب لے کے جاؤ، اور اس کو اور زیادہ کی ضرورت ہو تو اس کو اور زیادہ دینا، کیونکہ اگر اللہ نے ہمیں آج دیا ہے نا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ایک دن تھا کہ جب میں بہت غریب تھا، آج اللہ نے مجھے عطا کیا گیا، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، میرا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں، غریبوں کی مدد کروں، امداد کروں۔ تو اتنا کہا نا تو عورت خوش ہو گئی، اس نے تمام سامان لیا، باہر چلی گئی، دروازہ کھولا، دروازہ جیسے ہی کھلا نا اس کی چیخ نکل گئی، اور چیخ نکلی زمین پہ گر گئی۔ اس کا شوہر بھاگتا ہوا آیا، اسے اٹھایا، کہا کیا بات ہے، کیوں چیخ نکلی؟ اتنے میں دروازے کے باہر اس کی نظر گئی تو اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ عورت کہنے لگی بات سنو، میری چیخ نکلی الگ بات ہے، تمہاری کیوں چیخ نکلی؟ انسان کہنے لگا میری چیخ اس لیے نکلی کیونکہ یہ جو ہے نا سامنے انسان، یہ بہت زیادہ مالدار تھا، پہلے بہت زیادہ مالدار تھا۔ ایک دن میں اس کے دروازے پر گیا تھا مانگنے کے لیے، میں مانگنے کے لیے گیا تھا، میں نے سوال کیا تھا، اس نے میرے پیٹ پر لات مار دی تھی۔ جب اس نے میرے پیٹ پر لات ماری میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، آگے چلا گیا، اور آج اللہ نے اسے یہ دن دکھایا کہ یہ میرے دروازے پر مانگنے آیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے مالدار بنا دیا۔ یہ وقت بدل گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے تبدیل کر دیا کہ مالدار کو غریب بنا دیا اور غریب کو مالدار بنا دیا۔ اس کا شوہر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تمہاری کیوں چیخ نکل گئی؟ وہ کہنے لگی تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے کہ جس کی میں پہلے بیوی تھی، اور میں تمہارے لیے سامان لا رہی تھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کوئی ضرورت نہیں دینے کی۔ تو اللہ نے اس کو دکھا دیا، اللہ نے اس کے غرور کو، اس کے گھمنڈ کو توڑ دیا اور مٹی میں ملا دیا، اس کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ تو اللہ جب چاہتا نا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ متکبر صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو کبھی بھی اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا، اللہ نے جتنا دیا ہے نا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں یار، ہاں ہر حال میں خوش رہا کریں۔ اگر کسی کے پاس نہیں بھی ہے نا تو اللہ پر تانا نہ کسا کریں کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو یار، اللہ نے جتنا دیا ہے اسی میں خوش رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔